السلام علیکم ساتھیوں، اڑان کے آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام ظاہر ہے آپ سبھی کو معلوم ہے، کبھی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، صحت کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ، ہائیجین، واٹر سینیٹیشن، بچوں کی نگہداشت، ان کی سیفٹی، سیکیورٹی، ان کے خواب ان تک پہنچانا، ان کو سوچنے کے لیے انکریج کرنا کہ وہ خواب دیکھیں بھی، اور پھر ایز اے سوسائٹی، ایز گورنمنٹ آف پاکستان، ایز پروونشل گورنمنٹس، ایز میڈیا، ایز پی ٹی وی، ایز یونیسیف پاکستان، ان کو وہ اپرچونیٹیز دینا، ایسی انوائرمنٹ دینا کہ نہ صرف وہ اپنی زندگی کے خواب دیکھیں بلکہ ان کی تعبیر کے لیے کوشش بھی کریں، اور یہ شیورٹی لیں کہ یس، میرے سے جو بڑی جنریشن ہے وہ میرے لیے کچھ کر رہی ہے۔ لیکن اب اس میں کہانی یہ ہے کہ کرنا بہت کچھ ہے۔ ایک ہفتے ہم ایک پوائنٹ لے کر بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگلے ہفتے کوئی اور پوائنٹ لے کر بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے یہی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن آج جو ایشو ہم آپ کے ساتھ اڑان میں ساتھیوں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس پہ ہم قابو پا لیں تو اس سے جڑے، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بہت سے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ینگ بچیوں کی، ایڈولسنٹ گرلز کی نیوٹریشن اور ماؤں کی نیوٹریشن، یعنی وہ عورت جو 9 مہینے کے حمل سے گزر رہی ہوتی ہے اس کی غذائیت، اس کو کیا نیوٹریشن، کس طرح کی نیوٹریشس ویلیو کے سپلیمنٹیشن چاہیے، کس طرح کی خوراک چاہیے، جس نے آنے والے وقت میں ایک اور نئی زندگی کو اس دنیا میں لے کر آنا ہے، اس کی ہیلتھ، سیفٹی اور لائف بھی انشور کرنی ہے، اور جو حاملہ ماں ہے اس کی ہیلتھ، سیفٹی اور لائف بھی ہم نے انشور کرنی ہے۔ اسی حوالے سے اب تو ماہرین یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم ماؤں کے حاملہ ہونے کے بعد ان سے یہ بات کیوں کرتے ہیں، ہم ینگ بچیوں سے یہ بات کریں جو کل کی مائیں ہیں، تاکہ ان کا لائف سٹائل ابھی سے وہ ڈیولپ ہو اور وہ آگے چل کر بہتر مدرز، ہیلدی مدرز بن سکیں اور آنے والے وقت میں ہیلدی بچے اس دنیا میں آ سکیں۔ پاکستان اس حوالے سے ایک بہت بڑے چیلنج سے گزر رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کافی حد تک یہ الارمنگ سچویشن ہے، یعنی ماؤں کی نیوٹریشن اور ینگ بچیوں کی نیوٹریشن۔ اس حوالے سے آج 2 مہمان ہمارے ساتھ، ہمیشہ کی طرح 2 مہمان موجود ہیں، دونوں کا تعلق یونیسیف پاکستان سے ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد سلمان اور ڈاکٹر نورین ارشد، اور دونوں نیوٹریشن آفیسرز ہیں یونیسیف پاکستان میں۔ ڈاکٹر نورین، سلمان، ویلکم ٹو پی ٹی وی، ویلکم ٹو اڑان۔ ڈاکٹر نورین، سبق صحیح سنا ہے میں نے؟ بالکل صحیح سنایا ہے نا جی؟ پاسنگ مارکس؟ میں تو کہتی ہوں آپ نے زیادہ مارکس لے لیے۔ اچھا 33 سے زیادہ۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ کا یہ شعبہ ہے اور آپ کی ریسرچ ہے، یونیسیف پاکستان اس پہ بہت زیادہ پوری دنیا میں پاکستان میں کام کرتا ہے۔ اس وقت بتائیں، اس وقت سٹیٹس کیا ہے، اس وقت سچویشن کیا ہے ہمارے ملک میں میٹرنل نیوٹریشن کی خاص طور پہ؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو کافی عرصے سے، بلکہ ہم نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ یا تو ماؤں کی بات کی، لیکن ہم نے ینگ ماؤں کی بات نہیں کی، ہم نے ینگ بچوں کی بات نہیں کی، ہم نے مڈل ایج بچوں کی نہیں بات کی۔ ہماری جتنی بھی انٹروینشنز ہوتی ہیں، جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، وہ مدرز یا بچوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک ایڈولسنٹ والا گروپ تھا وہ ہمیشہ مسنگ تھا۔ ہم نے شاید اس کو ضرورت نہیں سمجھا، یا ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ ہم بچوں کی ضروریات یا ان بالغ بچوں کی باتیں کر سکیں۔ لیکن آج مجھے بہت خوشی ہے، اور میں واقعی ایک فیل پراؤڈ کہ میں اس موضوع پہ آج یہاں پہ ڈسکس کر رہی ہوں، کیونکہ ہماری تقریباً 22% پاپولیشن، جس کو اگر میں اعداد و شمار سے بتاؤں تو وہ تقریباً 5 کروڑ ینگ لڑکے لڑکیاں ہماری ایک پاپولیشن ہے، جن کو ہم نے بالکل نیگلیکٹ کیا ہوا تھا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ کل یہی ینگ بچے مائیں بھی بنیں گی، باپ بھی بنیں گے، اور یہ ہماری فیوچر جنریشن ہے جس نے ہماری اکنامک سچویشن کو بھی بہتر کرنا ہے اور ایک نیو جنریشنز کو لے کے آنا ہے۔ تو اگر ہم سچویشن کی بات کریں تو ہمارے پاس بہت زیادہ انفارمیشن اراؤنڈ ایڈولسنٹ نہیں تھی، لیکن ہم نے لاسٹ سروے، جب ہم نے نیشنل نیوٹریشن سروے کیا تو ہم نے پہلی دفعہ ایڈولسنٹ کو اس کے اندر ڈالا، اور جب ہمیں حیرانگی کی حد تک پتہ چلا کہ آدھی سے زیادہ بچیاں، یعنی کہ آپ کی ہر دوسری بچی انیمک ہے، یعنی 54% آف گرلز جو ہیں وہ ہمارے پاکستان میں انیمک ہے۔ انیمک کو اردو میں ہم کہتے ہیں خون کی کمی ہے نا، اور خون کی کمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا کانسیکوینس ہوتا ہے۔ اگر وہی بچیاں جب شادی میں جاتی ہیں یا ان کی بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچوں پہ بہت ایک سمجھیں بہت ایک گریو امپیکٹ آتا ہے، جس میں ہماری جو لو برتھ ویٹ ہے، جو ہماری کنٹری میں ایک بہت ہائی ہے، 28% ہے، اسی طرح ہمارے ہاں اسٹل برتھس ہیں جو کہ بچے کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں ماؤں کے، اور
اکثر بچوں میں ایسی ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں کہ وہ پیدائشی ہوتی ہیں، جو کہ کیور ہو سکتی ہیں، جو پریونٹ ہو سکتی ہیں اگر ماں کی خوراک اچھی ہو، اس کی اپنی صحت اچھی ہوگی تو وہ بچے جو پیدا ہوں گے وہ بیماریاں ان بچوں میں کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے کی پیدائش اور ماں کی صحت آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وہ بچیاں جب بلوغت میں شامل ہوتی ہیں تو ان کے ایک سائیکل آتے ہیں جس کو ہر ریگولر سائیکلز ہوتے ہیں، ان کے اندر کمی ہو جاتی ہے خون کی۔ اگر اس خون کی کمی کو ہم صحیح طرح ایڈریس نہ کریں یا ان کو کوئی ایڈیشنل سپلیمنٹس نہ دیں یا ان کی خوراک پہ توجہ نہ دیں تو وہ بڑھتے بڑھتے جب وہ مائیں بنتی ہیں تو وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے آنے والے بچے پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور وہ بچے یا تو کمزور پیدا ہوتے ہیں، لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں، یا پھر وہ بچے ضائع بھی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اسٹل برتھس ابارشنز بہت ہائی ہوتی ہیں، 50% رسک جو ہے ان بچوں میں، ان ماؤں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، 50% رسک اگر یہ پریگننٹ ہو جائیں 18 سال سے پہلے۔ تو یہ ایک ون آف دا وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا سلمان، یہ بتائیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے خطرناک اور خوفناک قسم کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ہر دوسری بچی جو ہے وہ انیمک ہے، یعنی وہ خون کی کمی کا شکار ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی بہت مہنگے سپلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا یہ اس کا حل کوئی بہت مہنگا حل ہے؟ کوئی ہمیں آسان حل بتائیں۔ اور کیا ساتھ ہی اس کا ایڈیشنل کویشچن بھی ساتھ ہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کیا آج بھی آپ لوگوں کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ آج بھی پاکستان میں بیٹے کو بہتر کھانا دینا اور بیٹی کو کم بہتر کھانا دینا، یہ مسائل ابھی بھی ہیں؟ لڑکے لڑکی کا خوراک کا فرق؟ شکریہ توثیق بھائی، آپ نے بہت اہم سوال، بہت اہم سوال کیا، اور خاص کر سماجی حوالے سے بھی آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال کیا۔ جہاں تک بات ہے کہ ماؤں کے اندر خون کی کمی یا بچیوں کے اندر خون کی کمی، کیا اس کا علاج بہت زیادہ مہنگا ہے؟ تو میں اس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم تھوڑا سا جائیں اور ہم لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرامز کی بات کریں تو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرامز کے اندر آئرن اور فولک ایسڈ کی سپلیمنٹیشن شامل ہے، جو کہ حکومت پاکستان بہت حد تک خود مفت یہ ساری چیزیں جو ہے تو وہ ان ماؤں کو جو ہے تو وہ پرووائڈ کر رہی ہے۔ سو اس حوالے سے تو یہ اس کی ایک مہنگا ہونا ختم ہو گیا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ جہاں جہاں پہ یونیسیف کی موجودگی ہے، جہاں جہاں پہ یونیسیف کے پارٹنرز کی موجودگی ہے، تو آپ کو بہت سارے ملٹی مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹس جو ہے تو وہ بھی آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ مل رہے ہیں، آپ کو مفت مل رہے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ ہم جہاں پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ترجیحات کی بات ہے توثیق صاحب، جہاں پہ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر بیجا خرچہ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ہم 100 روپے کی اور 50 روپے کی ایک ڈبی جو ہے تو وہ آئرن فولک ایسڈ کی یا جو ہے تو مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹ کی لے کے اس کو آنے والے 100 دنوں تک چلا سکتے ہیں۔ سو بنیادی چیز یہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کر لوں کہ ان سپلیمنٹس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی خوراک اس کو بھی پراپر طریقے سے رکھیں تو خدا نے بہت ساری غذائی اجزاء جو ہیں تو وہ ہمارے سبزیوں کے اندر، پھلوں کے اندر، جو گوشت اور اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے آپ کی خون کی کمی وہ پوری ہو سکتی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ وہ مہنگی چیزیں اور ضروری نہیں کہ وہ مہنگی چیزیں ہوں۔ تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں، لیکن بات چوائس کی ہے، اور بات میرے خیال میں ہماری اور آپ کی اس ذمہ داری کی بھی ہے کہ ہم لوگوں تک وہ معلومات مناسب طریقے سے اور بار بار لوگوں تک وہ معلومات پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہے تو اس سے آگاہ ہوں اور اس کے لیے کام کر سکیں۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا، دوسرا سوال آپ کا تھا لڑکے اور لڑکی کی خوراک کا فرق۔ جب ہم نیشنل نیوٹریشن سروے کی طرف دیکھتے ہیں اور نیشنل نیوٹریشن سروے سے اسٹیٹسٹکس اٹھاتے ہیں تو ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے اندر غذائی کمی کی شرح لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن میں اس حوالے سے میڈیا کے کردار کو بھی سراہنا چاہوں گا اور بہت سارے اداروں کے کردار کو، اس کے اندر یونیسیف ہو گیا، ہمارا جو اور یو این سسٹمز کے اندر یا انٹرنیشنل اور نیشنل آرگنائزیشنز ہیں، تو میں ان کے کردار کو سراہنا چاہوں گا کہ جو سچویشن شاید آج سے 10 سال پہلے تھی وہ سچویشن آج نہیں ہے۔ سو کافی حد تک آگاہی آ رہی ہے، کافی حد تک بہتری آ رہی ہے، لیکن جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا بہت کچھ کرنا ہے، ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ سو وی ہیو ٹو ڈن اے لاٹ۔ تھوڑا سا اب میں چاہوں گا کہ میں اور سلمان ذرا باہر پی ٹی وی کا ہمارا بڑا خوبصورت لان ہے، اس کی ذرا سیر ویر کر کے آئیں، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ ڈائریکٹ وہ جو سامنے کیمرہ ہے نا جی، اس میں ذرا ڈائریکٹ تھوڑی سی بات کریں ینگ بچیوں سے، ان کی ماؤں سے اور ان کے فادر سے بھی، کہ ہم نے
اپنی ڈائٹ کو پلان کیسے کرنا ہے؟ ہمیں بالکل اس وقت جو اب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا سے لے کے گلگت پورے پاکستان میں ہمارا یہ شو دیکھا جا رہا ہے، تھوڑے سے ٹپس دیجئے جو کہ سلمان نے تو اوور آل بات کی نا کہ جی وہ نیوٹریشس ویلیو والی چیزیں ہونی چاہیے، مثلاً کیا کیا چیزیں ہوں، کون کون سی غذائی اجزاء ہیں، کون سی سبزیاں ہیں، کچھ ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیے جو خاص طور پہ ایڈولسنٹ لڑکے لڑکی دونوں کی خوراک میں گھر کے مینیو میں شامل ہونے چاہیے۔ تھینک یو۔ پہلے تو میں ایک یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ بلوغت ہوتی کیا ہے۔ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جب آپ جوانی کے اندر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جسم، آپ کا ذہن نشو و نما بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کی جسمانی ذہنی پرورش کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو مجھے آج خوراک چاہیے وہ ایک جوان بچی کو زیادہ چاہیے، کیونکہ ان کا گروتھ بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور سائیکو سوشل سپورٹ بھی چاہیے تاکہ وہ ایک، کیونکہ وہ لوگ ایک ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں باڈی کے اندر اور اتنی زیادہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں کہ وہ خود کو بھی کوپ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ فیملی کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے۔ اچھی ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جنک فوڈس کھلائیں، نہیں، خوراک کا نیوٹریشس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ 3-5 طرح کی ہمارے اجزاء جو ہیں جو ہمیں چاہیے، کاربوہائیڈریٹ جس کو ہم نشستہ کہتے ہیں، پروٹینز جس کو ہم لحمیات کہتے ہیں، فیٹس، وائٹامنس اینڈ منرلز، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کی غذا میں ہونی چاہیے۔ میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور ایک مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں۔ میکرو نیوٹرینٹس تو آپ کے اجناس ہو گئے جو آپ کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں، یا آپ روٹی لے رہے ہیں، چاول لے رہے ہیں، لیکن مائکرو نیوٹرینٹس آپ پوچھیں گے ہم مائکرو نیوٹرینٹس کہاں سے لیں؟ مائکرو نیوٹرینٹس لینے کا ایک ہی حل ہوتا ہے، یہ ہماری غذا جیسے فروٹ ہو گئے، آپ کے سبزیاں ہو گئیں، انڈا ہو گیا، دودھ ہو گیا، مچھلی ہو گئی، گوشت ہو گیا، ان سب چیزوں میں یہ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں۔ اور ایک اللہ میاں کا ایک نظام ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو اللہ میں ہر موسم کا پھل کیوں اس موسم میں آتا ہے، اس لیے اس موسم میں آتا ہے کہ اس میں وہ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس موسم کے مطابق ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں آپ کو ایسے پھل ملتے ہیں جس میں واٹر لیول زیادہ ہوتا ہے، جیسے تربوز ہو گیا، تو اس لیے وائٹامن اے زیادہ ہوتا ہے۔ آم جو پیلے رنگ کا، جتنے بھی پیلے رنگ کے فروٹس ہوتے ہیں ان میں وائٹامن اے سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو خیال رکھیں۔ اور جب اب آ جائیں کہ آپ کی پلیٹ کیا ہونی چاہیے، آپ کو اپنی پلیٹ بنائیں اور اس پلیٹ کے 3 حصے کر لیں۔ ایک حصے میں آپ کی کاربوہائیڈریٹس ہونی چاہیے، ایک میں پروٹین ہونی چاہیے اور ایک میں آپ کے ایسے فروٹس ہونے چاہیے جس میں وائٹامنز اور منرلز ہو، یعنی کہ ایک پورشن میں آپ کا چاول ہو گئے، روٹی ہو گئی اور وہ آپ درمیانہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا ایک حصے میں آپ کا گوشت ہو گیا، پروٹینز ہو گئیں، چاہے گوشت مرغی کا ہو، چاہے بکرے کا گوشت ہو، یا کوئی ایون اگر آپ، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرے جو پروٹینز لے سکتے ہیں ان ٹرمز آف میٹ، لیکن ان بچوں کی اگر آپ کے پاس گوشت نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا ریپلیسمنٹ ہے؟ لوبیا لے لیں، دالیں لے لیں، یہ آپ کے پاس ایک سیکنڈ ریپلیسمنٹ ہے۔ ہاں، پروٹینز، یہ پروٹینز کی سیکنڈ آپشن ہے۔ پھر آپ کے پاس سیلڈز آ گئے، سبزیاں، کھیرا ہو گیا، گاجر ہو گئی، یہ ساری وہ سبزیاں ہیں جن میں وائٹامنس اور منرلز بے تحاشا ہوتے ہیں۔ اچھا، ینگ ایج کے اندر یہ بھی بڑا ڈاکٹر صاحب مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ امی کہتی ہیں جی یہ پکاؤ، نہیں جی یہ تو بس دالیں تو کھاتا ہی نہیں ہے، یا یہ گوشت تو کھاتا ہی نہیں ہے، یا سبزی کھاتی ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال ہمیں یہ بھی بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ صرف آپ کی کھانے کی خواہش کی بات نہیں ہے کہ مجھے سبزیاں پسند نہیں ہے یا مجھے گوشت پسند نہیں ہے، وہ آپ کی باڈی کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کو چوائسز بنانی ہے۔ امیوں کی ذرا اس وقت امیاں بڑی خوش ہو رہی ہیں ہماری بات سن کے۔ بالکل، اور نہیں، اور دیکھیں ہمیں آج کل کے مہنگائی کے دور میں ان چیزوں پہ جانا چاہیے، دالیں، سبزیاں، فروٹس، اور یہ بھرپور ہیں آپ کی ہر صحت کے لیے۔ اس کے اندر آپ کی وہ سب چیزیں ملتی ہیں جو آپ جا کے سپلیمنٹس میں لیں گے۔ آپ نے سپلیمنٹس لیتے ہوئے ہم پیسے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم یہ فروٹس لیں گے یا یہ چیزیں لیں گے وہ سستی پڑتی ہیں اور تازہ ہوتی ہیں، آپ کو زیادہ انرجی بھی دیتی ہیں، آپ کی کیلوریک ریکوائرمنٹ بھی پوری کرتی ہیں۔ ایک بات میں اور کہوں گی کہ ہمارے ہاں ٹرپل برڈن آف میل نیوٹریشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ صرف انڈر ویٹ کا مسئلہ ہے، اوور ویٹ بھی ایک مسئلہ ہے، اور دوسرا مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی۔ 3 مسئلے بچوں کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان تینوں مسئلوں کے ساتھ جنگ بھی کرنی ہے، لڑائی بھی کرنی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اوور ویٹ اور اوبیسٹی کے جو انڈیکیٹرز دیکھ رہے ہیں تو پچھلے 10 سال میں وہ ڈبل ہو گئے ہیں۔
تو ہمارے ہاں جنک فوڈ کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو برگر یہ پیزے ہیں برگر نا جی، اور ہاں آپ کے کولڈ ڈرنک، اسپیشلی آپ کے جو جوسیز ہیں اور کولڈ ڈرنک، جس کو ہم بڑے انجوائے تو کرتے ہیں لیکن اس کے ہارمفل افیکٹس ہیں. وہ اندر جا کے وہ کیا کر رہے جاتے ہیں، وہ صرف آپ کو کیلوریز دے رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نیوٹرینٹس نہیں دے رہے ہوتے. ایگزیکٹلی. سلمان اور ڈاکٹر نورین ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کا تعلق یونیسیف پاکستان سے ہے. اڑان میں ساتھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نورین صاحبہ نے ابھی ایک حوالہ دیا تھا کہ بچے بچیاں جب بلوغت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، جب لڑکپن جو ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں 11-12 سال کی عمر سے آگے جب جاتے ہیں 17، تو ایسے میں ان کی فوڈ ریکوائرمنٹس کی تو ہم نے بات کی، لیکن ان کی سائیکو سوشل، ان کی گرومنگ اور کاؤنسلنگ کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. بریک کے بعد ہم سلمان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یونیسیف پاکستان اس حوالے سے کیا اپروچ رکھتا ہے. آج ہم ایڈولسنٹس کی نیوٹریشن اور ان کی ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک وہ جو وقت تھا ہم کہتے تھے جی، جو بچیاں بڑی ہو رہی تھیں اپنی خالہ، پھپھو، بھابھی سے مشورہ کریں، وہ ان سے بات کریں کہ ان کے جسم میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. بچے جو ہیں وہ اپنے چچا، بڑے بھائی والے، کیا یہ کمیونیکیشن گیپ جو جنریشنز کے درمیان ہے، کیا ہمیں وہ ہاؤس ہولڈ میں بھی نظر آ رہا ہے؟ اور یونیسیف پاکستان اور حکومت پاکستان اس مینٹل ہیلتھ کے ایشو کو کس طرح سے دیکھتی ہے، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. رہیے میرے ساتھ. ویلکم بیک ٹو اڑان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نورین اشرف اور محمد سلمان، جو کہ نیوٹریشن آفیسرز ہیں یونیسیف پاکستان میں. اور آج ہم میٹرنل نیوٹریشن اور ایڈولسنٹ نیوٹریشن پہ بات کر رہے ہیں، یعنی وہ خواتین جو مائیں بن رہی ہیں یا ماں بننے کی کے پروسیس سے گزری، اس کو ہم حمل کا وقت کہتے ہیں، وہ 9 منتھس، اور ایون بچے کے پیدائش کے بعد بھی ان کے لیے کیا نیوٹریشس ویلیو رکھتی ہے خوراک، اور وہ کتنی ضروری ہے، یا سپلیمنٹس کتنے ضروری ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر نورین ارشد نے ہمیں بتایا ابھی کچھ دیر پہلے کہ اس وقت فوکس پوری دنیا میں اور حکومت پاکستان کا بھی ایڈولسنٹ، لڑکے لڑکیاں دونوں، لیکن خاص طور پہ بچیاں ہیں، جس میں حیران کن فگر آج ہمارے سامنے آیا کہ پاکستان کی ہر دوسری لڑکی، ینگ ٹین ایج لڑکی، خون کی کمی کا شکار ہے، یعنی کہ انیمک ہے. اینی اس حوالے سے سولوشنز پہ ہم نے بات کی، لیکن اس حصے میں تھوڑا سا ہم سلمان سے جاننا چاہیں گے کہ جو ینگ بچے بچیوں کی جو جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جب وہ بلوغت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تب کتنا ضروری ہے کہ ان سے ان کی پچھلی جنریشن، چاہے والد والدہ ہوں، خالہ پھپھو، چچا تایا ہوں، بڑا بھائی ہو، وہ اس پہ بات کریں تاکہ وہ مس گائیڈ نہ ہو. توصیق بھائی، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بچوں کی سوشل میڈیا تک اور ڈیجیٹل میڈیا تک رسائی بہت زیادہ ہے. اب اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بچوں کا جو ہے تو غلط انداز میں جانے کا جو ہے تو وہ چانسز ان کے بڑے زیادہ ہیں کہ غلط طریقے سے وہ چلے جائیں. بلوغت وہ سٹیج ہے کہ جہاں پہ نہ صرف اور صرف جسمانی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ بچہ نفسیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ سماجی تبدیلیوں سے بھی گزر رہا ہوتا ہے. اور اس موقع پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی فیملی کے اندر، بچے کی فیملی کے اندر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو ان کے ساتھ بات کر سکے کہ زندگی کا یہ سٹیج کیسا ہے، اور زندگی کا یہ سٹیج آگے جا کے اس بچے کے اوپر کیسے اثر انداز ہوگا. بجائے اس کے میں یہ کہوں گا کہ میڈیا اس کو، خاص کر وہ میڈیا میں کہہ رہا ہوں جو کہ ارسپانسبل لیول پہ جا رہا ہے، وہ اس کو پڑھائے. بہتر یہ ہے کہ بڑی بہن، ماں، خالہ، ایسے رشتے اس بچے کو ساتھ بٹھائیں تاکہ وہ اس ٹرانزیشنل فیز سے، جو کہ اپنے ساتھ بہت سارے نفسیاتی، جسمانی اور سماجی پرابلمز اس بچے کے لیے ہوئے ہیں، وہ اس سے آسانی سے گزر سکے. لڑکا بھی اور لڑکی بھی دونوں. اس حوالے سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا بھی بڑا کردار ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے کام میں یہ بھی شامل ہے کہ جب وہ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں تو وہاں پہ کوئی ایڈولسنٹ گرل ہے تو ان کے، میرا خیال ہے کام میں، ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی کیجیے، یہ شامل ہے کہ وہ ان کو بھی گائیڈ کریں کہ ان کی نیوٹریشن، ان کی غذائیت کیسی ہونی چاہیے. توصیف صاحب، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس ایج گروپ کو بڑا امپورٹنس اب دینی شروع کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے. اس کو انکلوڈ کیا ہے انہوں نے ہیلتھ سسٹم کے اندر بھی،
اور لیڈی ہیلتھ ورکر کا جو کریکولم ہوتا ہے اس کے اندر یہ کمپوننٹ ڈال بھی دیا ہے تاکہ جب وہ ان کو نالج ہو تاکہ وہ وہی نالج آ کے ٹرانسفر بھی کریں گی. جب وہ گھروں میں جاتی ہیں تو وہاں پہ جب بالغ بچیاں ہوتی ہیں یا ان کی مائیں ہوتی ہیں اسپیشلی, ان کی ماؤں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ کل جوان ہو رہی ہیں, ان کی یہ ضروریات ہے, ان کی خوراک میں کیا ضرورت ہونی چاہیے, ان کو آئرن فولک ایسڈ کی ایک ہفتے میں ایک گولی آتی ہے وہ دینی چاہیے, اور اس کے علاوہ اگر ان کو اور کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے تو کسی بھی ہیلتھ فیسیلیٹی پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے ان کو رہنما. اور ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے کمیونٹی میں, تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا بہت مشکل کام ہوتا ہے. گھر میں گھس کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے اور محنت طلب کام ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کے اس گھر میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے گھر میں گھس رہی ہیں غلط انفارمیشن. تو میں تو سلوٹ کرتی ہوں اپنی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو, کیونکہ ہم انہی کی بیس پہ ہم اپنی جتنی انٹرونشنز ہوتی ہیں بڑی سکسیزفلی امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں ایک اور انسنگ ہیروز ہیں نا جی, میرا خیال ہے جتنی ستائش ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ملنی چاہیے ملتی بھی ہے, ایوارڈز بھی ملتے ہیں بڑے نیشنل لیول پہ بھی, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا ان کی تعریف کی جائے اور ان کو سلوٹ پیش کیا جائے اتنا کم ہے. بالکل, اور بڑا مشکل اور محنت طلب کام ہے ان کا. توصیف بھائی میں اس میں ایڈ بھی کر لوں کہ جیسے انہوں نے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرامز کی بات کی, سو ہم اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر بھی جو ہے تو ایڈولسنٹ کا ایک پورا کمپوننٹ وہ ایڈ ہو گیا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی پھیل رہا ہے. سو یہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت پاکستان ایڈولسنٹس کے اس ایج گروپ کے حوالے سے ڈیفرنٹ ایشوز کو سنجیدگی سے لے رہا ہے, اور تبھی یہ ہیلتھ اور پاپولیشن کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی حصہ بننے جا رہا ہے. اچھا, آپ ذکر کریں حکومت کا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انٹرونشنز کا, یہ بتائیے کہ کیا اس وقت سینرجیز کس طرح کی ہیں؟ یونیسیف پاکستان, حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ کس لیول پہ سینرجی ڈیولپ کرتا ہے, اور وہ ورکنگ ریلیشن شپ وہ کیا ایک جوائنٹ ویژن ہے, کیا ایک ٹوگیدرنس آپ کو نظر آتی ہے کہ یس حکومت پاکستان, یونیسیف پاکستان اور دوسرے ادارے WHO ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں, وہ ہم نے اپنی منزل کا تعین ایک ہی کر رکھا ہوا ہے؟ توصیف بھائی, ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان سگنیٹری ہے ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر. سو آٹومیٹیکلی یونیسیف پاکستان, WHO یا دیگر جو ہمارے ساتھی ادارے ہیں وہ حکومت پاکستان کے ساتھ اس ایک ہی ٹارگٹ اور اس ایک ہی ویژن کی طرف جو ہے تو وہ چل رہے ہیں, چاہے وہ ماؤں کے حوالے سے بات ہو رہی ہو, چاہے وہ ایڈولسنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حکومت پاکستان کی بھی بات کریں تو ہمیں اب خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب صرف ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہی جو ہے تو وہ اس مینڈیٹ کو پورا نہیں کر رہا, بلکہ اس کے اندر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اس کے اندر پاورٹی ایلیویشن کی منسٹری بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور فیڈرل لیول شعبہ تعلیم اس میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. سو بہت سارے ادارے مل کے اب ایک سینرجیٹک ٹائپ کی اور انٹیگریٹڈ اپروچ کو جو ہے تو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور میں اس حوالے سے نیشنل ہیلتھ منسٹری جو ہے ہماری, میں اس کے کردار کو بھی سراہوں گا یہاں پہ, کیونکہ وہ یہاں پہ ایک امبریلا کا کام کرتے ہیں, ایک گائیڈنس دے رہے ہیں تمام صوبوں کو. اگرچہ جب 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن ہوئی تو نظر یہ آ رہا تھا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان گیپ بہت بڑا بڑھ جائے گا, لیکن منسٹری نے اس رول کو بہت احسن طریقے سے نبھایا ہے. اور آج جو ہے تو اگر آپ کی میٹرنل نیوٹریشن کی اسٹریٹجی ہے تو وہ وفاق سے ٹرکل ڈاؤن ہو کے صوبوں میں جا رہی ہے. آج اگر آپ کے ایڈولسنٹ نیوٹریشن یا ایڈولسنٹ ہیلتھ کی کوئی اسٹریٹجی ہے تو وہ فیڈرل لیول سے ٹرکل ہو کے صوبوں کے اندر جا رہی ہے. سو ہم ایک سینرجیٹک اپروچ کے ساتھ, ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور امید ہے کہ منزل قریب ہے. ایک چیز اور ابھی ذکر ہم شعبہ تعلیم کے کر رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ہم کہتے تو ہیں کہ جی بچیوں کو نیوٹریشس فوڈ ملنے چاہیے, لڑکوں کو جناب یہ پیزے برگر اور یہ فزی ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ والے کلچر سے, لیکن شاید اس کی سپلائی کے اوپر بھی تھوڑا چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزیں اتنی عام, میں نہیں کہہ رہا کہ دکانیں بند کر دیں, لیکن اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی, یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. ایکچولی گورنمنٹ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ریئلائز بھی کیا ہے, اور پروونشل گورنمنٹس نے, چاروں پروونسز نے, اور میں ان کو سراہتی ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر لا بھی پاس کر دیا ہے. فوڈ ریگولیشن اتھارٹی بھی ہے, اور جو کہ یہ لا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ آف انہیلدی فوڈ اراؤنڈ اسکول اور ان اسکول, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انہیلدی فوڈ اسکول کے اندر اور اسکول کے باہر
نہیں سیل ہونا چاہیے. اب انہیلدی فوڈ میں آپ کے مختلف قسم کے جنک فوڈس بھی آ جاتے ہیں, فیزی ڈرنکس بھی آ جاتے ہیں. اس کی بجائے آپ دوسرے آلٹرنیٹیوس پہ جائیں. آلٹرنیٹیو ریسورسز آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ بہتر خوراک, بہتر نیوٹریشس مٹیریل جو بھی آپ کی فوڈز ہیں, جیسے فریش فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, ایون اسکول گارڈننگ بھی جو ہے ایک نیا کمپوننٹ ہے کہ اسکول کے اندر ہی گارڈننگ کریں اور اسکول کے اندر ہی وہ چیزیں آپ کو دستیاب ہوں. ہمارے بہت سے اسکول گاؤں میں ہوتے ہیں, ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ زمین آپ کو اویلیبل ہوتی ہے, اور بچوں میں ایک آپ انسینٹیو کریٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے ہاتھ سے پودا لگائیں, اپنے ہاتھ سے سبزیاں لگائیں, اور پھر کل ان سبزیوں کو انجوائے بھی کریں. تو یہ ایک لرننگ ہے, ود آپ لرننگ بھی کر رہے ہیں اور اپنی غذا پہ بھی توجہ دے رہے ہیں. یعنی اسکول کی کینٹین کے اوپر وہ جو یہ سافٹ ڈرنکس اور فزی ڈرنکس اور ایسی پیکجڈ بالکل چیزیں, الٹرا پروسیس فوڈز جو ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ پابندی ہے, لیکن ہماری اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ اس کو انفورس کیا جائے, صحیح طریقے سے انفورس کیا جائے, تاکہ ایٹ لیسٹ اسکول ہمارے ہیلدی پلیسز ہوں جہاں پہ بچے گرو کر سکیں. اور ایک اور چیز میں جو اس میں ایمفیسائز بھی کروں گی کہ ہمیں یہ ایک گورنمنٹ کی ریکویسٹ بھی ہے میری کہ ہمیں اس قسم کی کوئی ایڈوائزری نکالنی چاہیے جو اسکولز میں جائے, تاکہ اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا سٹیپس لینے ہیں, کیا میجرز لینے ہیں, تاکہ ہمارے بچے ہیلدی فوڈس کھا سکیں. اچھا جی, آخر میں ہمارا ایک روٹین کا سوال ہے جو ہم ہر مہمان سے کرتے ہیں. وقت بہت کم ہے آج کے ایپیسوڈ میں, آپ نے کوئکلی اس کا جواب دینا ہے, اور وہ ہے $1 ملین مشورہ. ایک مشورہ جو آپ حکومت پاکستان کو دینا چاہیں, یونیسیف کو دینا چاہیں, میڈیا کو, ہمیں پی ٹی وی کو, کوئی ایک ڈولسن بچیاں اس وقت دیکھ رہی ہیں, فادرز دیکھ رہے ہیں, کوئی ایک مشورہ آپ کا, ایک مشورہ آپ کا. توصیق بھائی میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, وہ خود بخود شاید بہت سارے لوگوں کے لیے مشورہ ہو. گانچے پاکستان کا آخری ڈسٹرکٹ ہے کہ جس کے اندر سیاچن بھی ہے, اور اس ڈسٹرکٹ کو میں نے لاسٹ ایئر اکتوبر میں وزٹ کیا, اور ایک اسکول کو اسی ایڈولسنٹ اور اسکول نیوٹریشن کے حوالے سے وزٹ کیا. اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس اسکول کے پرنسپل نے اپنے اسکول کے 500 میٹر کے اراؤنڈ دکانوں کے اندر ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی کمیونٹی کے ساتھ مل کے لگوا دی تھی جو کہ بچوں کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھی, جس کا بھی نورین نے ذکر کیا. اور اس نے اس کے الٹرنیٹ کے طور پہ یہ کیا تھا کہ اس نے ہر بچے کے اوپر لازم قرار دیا تھا کہ بچہ اپنے ساتھ گھر کی بنی ہوئی ایک چیز یا گھر کی اگی ہوئی ایک سبزی یا پھل وہ اپنے ٹفن میں اپنے ساتھ لایا کریں گے. سو یہ مشورہ بھی ہے اور یہ ایک مثال بھی ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ لیول پہ آ کے ہمارے انسٹیٹیوشنز اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو شاید ہمیں انفورسمنٹ کے لیے حکومت کے اوپر بہت زیادہ انحصار نہ کرنا پڑے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا کوئی ایک مشورہ؟ میں مشورہ دینا چاہوں گی بچوں کو کہ آپ کی ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے, بچے بچی دونوں کے لیے. آپ ہمارے فیوچر ہیں اور ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ نے کل نئی جنریشن لے کے آنی ہے, آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے, تو آپ کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے, اور آپ اتنے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ چوائسیز, ناؤ یو کین میک یور اون چوائسیز, آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے ماں باپ پہ, اس لیے آپ اپنی چوائسیز ہیلدی بنائیں اور نیوٹریشس چوائسیز بنائیں. تھینک یو. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کیا آپ نے جا کے وہ جناب انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ دیکھنا ہے, وہ وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ہے نا, اور کیا آپ نے کھانا ہے وہاں پہ آپ کہتے ہیں نہیں سب یہی کھا رہے ہیں تو میں بھی کھاؤں. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ وہ چوائس بھی آپ نے اپنی باڈی کے اندر کیا ڈالنا ہے اس کے بارے میں آپ کو ویجیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے. سلمان اینڈ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کو آج کا اڑان کا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ ہمارا فیڈ بیک میکینزم آپ کو پتہ ہے, اسکرین پہ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آتی رہتی ہیں, ہمیں ضرور بتائیے گا, اور کوئی آپ کا مشورہ ہو تو ہمیں ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں پھر, خوش رہیے, خدا حافظ.